سبسکرائب کریں ہمارا چینل دیناری ٹی وی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے پاکستان، پنجاب کے 36 اضلاع، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ کے پی کے، بلوچستان کے تمام ایپکا قائدین اور ملازمین، بہن بھائیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو شدید گرمی یہ پرواہ نہ کرتے ہوئے آنے والی نئی حکومت کی سرکاری ملازمین کے مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایپکا پاکستان کے پلیٹ فارم پر دی گئی بھوک ہڑتالی کیمپ کے عنوان سے آج کی اس کال کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ضلع میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھے بھوک ہڑتالی کیمپس کو کامیاب کیا گیا، اور بالخصوص لاہور پنجاب کے 36 اضلاع میں کامیاب بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے گئے۔ تمام اضلاع کے قائدین اور ملازمین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص لاہور کے ملازمین۔ لاہور میں آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا انتہائی مشکل بات تھی، کیونکہ نئے چیف منسٹر میاں حمزہ شہباز کی کابینہ نے کل ہی حلف اٹھایا تھا، اور آج غیر رسمی اجلاس سیمن کلب کے اندر ہی ہونا تھا۔ تو میڈیا والوں نے صبح ہمیں بڑا پیغام دیا کہ آج انتہائی مشکل جگہ پہ آپ نے یہ پروگرام بھائی صاحب رکھ دیا، کیسے کریں گے؟ تو دوستو، میں لاہور کے تمام ان قائدین، محکمہ جات اور ان کے ملازمین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑا ڈٹ کر میرا ساتھ دیا، گرمی کی پرواہ نہیں کی، اور لاہور کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو مثالی بھوک ہڑتالی کیمپ بنایا۔ اور چیف منسٹر پنجاب میاں حمزہ شہباز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج فوری طور پر ہمارے اس شدید گرمی میں جاری بھوک ہڑتالی کیمپ کو سی ایم سیکریٹریٹ میں جاتے ہوئے ان کے وزراء نے بھی دیکھا، کابینہ نے دیکھا، ایم پی اے اور دیگر ان کے ذمہ داران نے دیکھا، کیونکہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اپنا ایک انتہائی اہم وفد جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آفیسرز کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر بھوک ہڑتال ختم کروائی، خود مجھے پانی پلا کر بھوک ہڑتالی کیمپ مؤخر کرنے کا اعلان کیا، اور پورے پنجاب میں جاری بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کروانے کے لیے میاں حمزہ شہباز کی طرف سے اپیل کی، اور یہ یقین دہانی کروائی کہ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق کی طرح اگلے چند دنوں میں 8 جون سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ دیگر مطالبات کے حوالے سے بھی اگلے 1-2 دنوں میں باضابطہ طور پر ہمیں ایپکا کے وفد کو بلا کر عزت احترام کے ساتھ مطالبات سننے اور ان کو پورا کرنے کی، ریڈریس کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تو میں اپنے تمام ملک بھر کے اور پنجاب بھر کے بالخصوص ملازمین کو یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ کم از کم اس حکومت نے، موجودہ چیف منسٹر نے فی الفور پہلے ہی دن ہمارے پرامن احتجاج اور بھوک ہڑتالی کیمپ کو اہمیت دیتے ہوئے نوٹس لیا ہے، بات سنی ہے، بات مزید آگے بڑھانے کے لیے، مذاکرات کے لیے باضابطہ بنانے کا اعلان کیا ہے، اور 8 مارچ سے پہلے ہمارے یہ جو پنجاب سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے حل کا اعلان کیا ہے۔ تو اس پر میں سی ایم پنجاب اور ان کے اس وفد کی شاہد مجید صاحب اور علی ڈوگر صاحب جو ان کے بہاف پر آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پنجاب کے ایشو جو ہیں وہ اب انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے، اور یہ 25% اور 15% ہی نہیں، یہ جو ڈسکریمنیشن پنجاب میں 150% تک جا چکی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی حل ہوگا، اور اپگریڈیشن سے ڈپرائیو کیڈرز کی اپگریڈیشن
اور دیگر جو ایشوز پنجاب سے ریلیٹڈ ہیں، ابالش کی گئی ہیلتھ کی پوسٹوں کو بحال کرانا، زکوٰۃ ملازمین کی ریگولرائزیشن، رانا ثناءاللہ صاحب کی اپنا کیبنٹ کمیٹی کی منظوری کے باوجود سابقہ حکومت کا بھی اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچانا، اب انشاءاللہ یہ اسی حکومت میں یہ معاملہ حل ہوگا، اسی کابینہ سے ہم حل کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اے ڈی پی پاپولیشن اور پی ایچ ای ڈی کے ملازمین جن کی ریگولرائزیشن کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اٹھائیں گے۔ تو اب تمام ملازمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپیل کرتا ہوں کہ اب اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے 8 جون کو ملک بھر کے قائدین نے ایپکا، پنجاب ٹیچر یونین کے قائدین، اللہ رکھا گجر صاحب، ملک لطیف شہزاد صاحب، رائے غلام مصطفیٰ ریاض صاحب، میاں امجد صاحب، مرزا طارق صاحب اور اکرم سیال صاحب، افضل بنڈر صاحب، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈم سائدہ صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج کے دھرنے میں شریک تھیں۔ تو اپیل کرتا ہوں کہ تمام قائدین محنت کریں، 8 جون کی تیاری کریں۔ 8 جون کو پریس کلب اسلام آباد انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک اچھی تعداد کے ساتھ پہنچنا ہے۔ پنجاب کے مسائل پنجاب گورنمنٹ کرے گی، یقین دہانی کروا دی، انشاءاللہ تعالی یہ ہوں گے اور کامیابی کی یقین دہانی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو شاہ مجید صاحب آئے تھے انہوں نے کھل کر یہ مجھے بات بتائی کہ صاحب ہم اپنے طور پر نہیں آ گئے، میں ایز اے SOP2 بھی آپ کے احتجاجوں کو کئی سالوں سے دیکھتا رہا، لیکن میں کھل کر بات کر رہا ہوں کہ CM صاحب نے خود مجھے بھیجا ہے، تو وہ ان کے حل کرنے کی طرف انہوں نے بالکل مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، انہوں نے اسپیشل بھیجا ہے، تو یہ مطالبات آپ کے حل ہوں گے۔ تو دوستو اب ٹارگٹ ہے 8 جون نیشنل پریس کلب اسلام آباد، صبح 10 بجے جمع ہونا ہے، ہر صورت پہنچنا ہے۔ ملک بھر کے ملازمین، آزاد کشمیر کے ملازمین، گلگت بلتستان کے ملازمین اور تمام صوبوں کے ملازمین کی طرح پنجاب کے 36 اضلاع کے قائدین اور ملازمین بھائیوں کو بھی اپیل کرتا ہوں، اور بالخصوص لاہور کے تمام ملازمین اور قائدین کو کہ تیاری کریں، اچھی تعداد میں پہنچیں۔ یہ جو 2-3 سالوں میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی طرف رخ کرتے ہوئے اصل مطالبات اڈاک الاؤنس کو ضم کر کے اسکیل ریوائز کروانا، تنخواہ اور پینشن میں ریگولر 100% اضافے کا مطالبہ ہم نے لے کر جانا ہے، اور گروپ انشورنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح ہدایات کی روشنی میں وفاقی اور پنجاب کے ملازمین اور سندھ کے ملازمین جن کو گروپ انشورنس کی رقم اور ریٹائرمنٹ نہیں دی جا رہی، یہ مطالبہ بھی منوانا ہے۔ میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور ہاؤس رینٹ، انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ ملک میں جب پٹرول 70 روپے لیٹر تھا تو کنوینس الاؤنس سرکاری ملازمین کو جو مل رہا تھا آج بھی وہی مل رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو ہاؤس رینٹ تھا وہی آج بھی ہاؤس رینٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حقوق لینے کے لیے ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا۔ اسلام آباد میں جو ایشوز ہیں وہ اسلام آباد سے حل ہوگا، اسلام آباد پہنچنا ہے 8 جون 2022 انشاءاللہ تعالی ٹھیک 10 بجے آپ پہنچنے کی تیاری کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان درینہ اور اصل مطالبات DRA اپنی جگہ، لیکن DRA کے اوپر ایپکا پاکستان کا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ یہ DRA ہوں، 150% ایگزیکٹو الاؤنس ہوں، سیکریٹریٹ کے نام سے الاؤنس ہوں، یوٹیلیٹی الاؤنس ہوں، جو امتیازی طور پر ڈسکریمنیٹری اور عارضی طور پر مل رہے ہیں، یہ ہمارے مراعات کا متبادل نہیں ہے۔ ان کو بے شک گورنمنٹ ہٹا دے، ختم کر دے، لیکن تنخواہ اور پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے، اڈاک الاؤنس ضم کر کے اسکیل ریوائز کیے جائے، گروپ انشورنس کا نوٹیفیکیشن فی الفور جن ملازمین کے لیے نہیں ہے، وفاقی صوبائی صوبوں کے ملازمین کے لیے ان کو دیا جائے، اور جو وفاقی حکومت مراعات اناؤنس کرے اس کا صوبوں کو 18th امینڈمنٹ کے باوجود
ملازمین کی حد تک پابند کیا جائے کہ جو وفاقی حکومت مراعات اناؤنس کرے گی وہ صوبے اس کے اوپر منوعاً عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ ان مطالبات کے منوانے کے لیے ہمیں ہر صورت 8 جون کو اسلام آباد پہنچ کر اچھی تعداد کے ساتھ قائدین کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ان حقوق کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے دوستو آپ کی پریزنس، آپ کی پارٹیسپیشن، آپ کا ادھر پہنچنا از حد ضروری ہے۔ جن ملازمین کی اپ گریڈیشن رہتی ہے ان کی اپ گریڈیشن بھی ہم نے کرانی ہے۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن صوبوں کے برابر کی جائے۔ جو ملازمین اپ گریڈیشن سے ڈپرائیو ہیں، آئی ٹی کے پنجاب کے ملازمین، ان کو دیگر صوبوں کے برابر اپ گریڈیشن دی جائے، اور ٹائم اسکیل پروموشن جو ہے وہ ہر 5 سال کی بنیاد پر دیا جائے۔ 30 سال سروس کرنے پر ٹائم اسکیل پروموشن کی جو قدغن ہے وہ ریلیکس کر کے 3 سال کی جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ملازم نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ان مطالبات میں مجھے تحفظ نہیں دیا گیا یا اس میں میرا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ایپکا پاکستان اور پنجاب ٹیچر یونین کے فعال دھڑوں اور پاکستان ریلوے کے پلیٹ فارم سے ہم مشترکہ یہ کال دے رہے ہیں۔ اسلام آباد کی فیڈرل ایپکا اور عمران مغل صاحب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے انتہائی میں ذمہ دار اور اپنا ایک اچھے انداز میں اسلام آباد کی تنظیموں کو لے کر چل رہے ہیں، عمران مغل صاحب اور مقصود کھٹک صاحب، اسد زبیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، صداقت عباسی صاحب، ان سب کو میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے ساتھی بھی اپنی تیاری کریں۔ تو 8 جون کو انشاءاللہ تعالی فیڈرل ملازمین کی اپ گریڈیشن جو پچھلے یہ 2 سال کسی نااہلوں کی وجہ سے پینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالی اپ گریڈیشن کروانی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب جو اب فیڈرل منسٹر انٹیریئر ہیں، اسلام آباد میں ملاقات ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ شل مارنے کے بجائے پنجاب میں ہماری ورکنگ سے بڑا ویل نون ہیں، آگاہ ہیں کہ جب وہ اپ گریڈیشن پنجاب میں نہیں کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم نے ہر صورت رانا صاحب آپ ہی سے کروانی ہے، ہر صورت کروانی ہے، لیکن جب آپ کریں گے تو پھر ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اظہار تشکر بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پورے پنجاب میں کیا جائے گا۔ تو وہ بھی ہم نے ثابت کیا کہ جب اپ گریڈیشن ہوئی تو خادم پنجاب زندہ باد اور رانا ثناء اللہ زندہ باد ریلیاں پورے پنجاب میں 36 ضلعوں میں اپنا ایپکا کے پلیٹ فارم سے ہم نے نکالی۔ مار روڈ کے اوپر جہاں ہمیشہ حکومتوں کے خلاف نعرے بازی سرکاری ملازمین کی ہوتی تھی، ادھر خادم پنجاب زندہ باد اور رانا ثناء اللہ زندہ باد سے بھی وہ گونجا۔ 7 جنوری 2016 کو جب تاریخی اپ گریڈیشن اور ٹائم اسکیل پروموشن پنجاب میں ہم نے حاصل کیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب سے میں امید کروں گا کہ وہ وفاقی ملازمین کے اپ گریڈیشن فی الفور صوبوں کے برابر کروانے میں اہم رول ادا کریں گے، کیونکہ وہ ان معاملات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ان کے علم میں ہے کہ یہ انہوں نے بھی اپ گریڈیشن پنجاب میں دی ہوئی ہے، تو وفاقی ملازمین کا بھی حق ہے، وہ یہ حق ضرور انشاءاللہ تعالی لٹائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور یہ جو ڈھاک الاؤنس ہیں ان کو بیسک میں ضم کرنے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ 8 جون سے پہلے کر دیں، تو ہم اعلان کر دیں کہ ہم پورے پاکستان میں ہر ضلع کی سطح پر اظہار تشکر منائیں گے، شکریہ ادا کریں گے، خراج تحسین پیش کریں گے۔ مگر 8 جون کو ہم آئیں گے اس پرامن احتجاج اور مظاہرے کو اہمیت دیتے ہوئے، جیسے آج میاں حمزہ شہباز نے ہمارے ساتھ اپنا ایک اہم وفد بھیج کر یقین دہانی کروائی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ 8 جون کو بھی ہمارے پرامن احتجاج کو اہمیت دیتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اہمیت دیں گے اور مطالبات کی منظوری کی نوید سنا کر ہماری دعائیں لیں گے۔ تو آخر میں پھر تمام ملازمین بہن بھائیوں سے، ملک بھر کے ملازمین بہن بھائیوں سے، آزاد کشمیر کے ملازمین بہن بھائیوں سے اور قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں، تیاری کریں۔ اسٹرینتھ کے بغیر بات نہیں بنے گی، اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو حکومتیں بھی دیکھتی ہیں کہ ملازمین کس قدر نکلے ہیں، انہوں نے بھی جواز بنانا ہوتا ہے،
مالیاتی اداروں کو IMF ورلڈ بینک کو جواب دینا ہوتا ہے کہ ہمارے لاکھوں ملازمین سڑکوں پر تھے تو ہمیں یہ مراعات دینا پڑی۔ تو دوستوں مراعات لینے والے نکلیں گے تو یہ بات بنے گی۔ آخر میں پھر اس امید کے ساتھ کہ پورے پاکستان باشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے تمام 36 اضلاع کے قافلے ایمانداری سے قائدین کی قیادت میں نکلیں گے، قائدین ایمانداری سے نکلیں گے، ان کے ملازمین ایمانداری سے ساتھ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ مہربانی، شکریہ۔